نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سہ روزہ تقاریر کی آخری کڑی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے خطاب میں ہم نے قرآن کا فلسفہ شہادت سمجھا، قرآن مجید میں یہ اصطلاح کس معنی میں آئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی امت مسلمہ کا فرض منصبی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے کے لیے، تاکہ نوع انسانی پر ایک ابدی حجت قائم ہو جائے کہ اللہ کا دین قابل عمل ہے، اسے قائم کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہترین سماجی نظام ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم اس سے بہتر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ یہ حجت قائم کرنے کے لیے جن حضرات نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، گویا کہ وہ اللہ کے گواہ قرار پائے، ان کے لیے لفظ شہید استعمال کیا گیا۔ دوسرے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جب اللہ کا دین جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہو گیا، اور گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل ہو گئی، تو جیسے کہ ہر انقلاب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس شروع ہوئی۔ چنانچہ سب سے پہلے اندرون ملک عرب جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، اور بہت سے لوگوں نے حکومت کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دی، اور یہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسے کرش نہ کر دیا جاتا تو انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام اسی وقت ناکام ہو جاتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا سب سے درخشاں باب ہے کہ انہوں نے اپنے عزم اور ہمت اور استقلال اور اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ ان دونوں فتنوں کو آئرن ہینڈ کے ساتھ کرش کر دیا، اور سال سوا سال ہی میں ان دونوں کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کر کے اس کے بعد انہوں نے جلد ہی اس نظام کا گویا کہ انچارج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا کہ جو خلیفہ ثانی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسیع کا جو عمل ہے، توسیع انقلاب محمدی کا عمل بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہوا، فتوحات کا سیلاب آیا، ایران پوری سلطنت تہس نہس ہو کر رہ گئی، اس کے پرچے اڑ گئے، سلطنت روما اپنے تمام شمالی افریقی مقبوضات سے محروم، مغربی ایشیا سے اسے بے دخل کر دیا گیا، صرف وہ یورپ کے اندر محدود ہو کر رہ گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف بھی تو پھر رد عمل ہونا تھا، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھنی تھی، تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور اس کے چراغ کو بجھانے کے لیے ایران کی طرف سے رد عمل ظاہر ہوا۔ ہرموزان جو ایک بڑا ان کا جرنیل تھا، اس کی سازش اور ابو لولو فیروز کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ سمجھا یہ گیا تھا کہ یہ ساری عمارت شاید اسی شخصیت کی بل پر کھڑی ہے، لہذا جب میدان سے حضرت عمر ہٹ جائیں گے تو یہ خلافت کی پوری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ لیکن معلوم ہوا یہ عمارت محمد کی بنائی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، بڑی عظیم عمارت تھی جو حضور نے تعمیر کی تھی، لہذا حضرت عمر کی شہادت سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے میدان میں،
اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کے میں دور خلافت کے جو 12 سال ہیں ان میں سے پہلے 10 سال بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کی مثال ہے. اسی تیزی کے ساتھ انقلاب جو ہے آگے بڑھ رہا تھا، فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اندرون ملک پورا امن، سکون، اطمینان اور چین تھا. لیکن ان کی دور خلافت کے آخری دنوں میں اب یہودیوں کی طرف سے رد عمل اور ایک کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے کہ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور منافقت کے پردے کے ساتھ وہ عالم اسلام میں داخل ہوا، اور اس نے چونکہ دیکھ لیا کہ پرانی چپتلش ہے، پرانی چشمک ہے جو قریش کے 2 بڑے قبیلوں کے مابین یا 2 بڑے گھرانوں کے مابین چلی آ رہی تھی، بنو ہاشم، بنو امیہ. تو پہلے 2 خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے. حضرت ابو بکر صدیق بنو تیم سے تھے، حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، لیکن حضرت عثمان اب بنو امیہ میں سے تھے. اس کو انہوں نے گویا کہ دکھتی رگ بنا کر پکڑا اور پروپیگنڈا شروع کیا کہ خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے کیونکہ حضور ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ عثمان غاصب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ان سے دونوں پہلو جو تھے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر وہ بھی غاصب ہیں. اس کے ساتھ ہی فتنے کی مختلف شکلیں انہوں نے شروع کی. یہ الفتنۃ الکبریٰ کہلاتا ہے ہماری تاریخ میں، عظیم ترین فتنہ، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اور ان کی شہادت کے بعد اگرچہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی، لیکن یہ کہ باہمی خانہ جنگی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو حضرت علی کے دور خلافت جو 5 سالوں پر مشتمل ہے اس کے دوران مسلسل خانہ جنگی رہی. ایک طرف شیعان علی تھے، دوسری طرف شیعان عثمان آ گئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے قصاص کے مطالبے کو لے کر سامنے آئے. جنگ جمل ہوئی، ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے. جنگ صفین میں 74,000 مسلمان شہید ہوئے. جنگ نہروان میں پھر 4,000 مسلمان شہید ہوئے. یہ شہادتیں جو چل رہی تھی یہ کس لیے چل رہی تھی کہ جو بھی عمارت خلافت کی قائم ہوئی تھی اب اسے قائم رکھا جائے. اغیار کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو حملے ہو رہے ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا جائے. تو یہ اور اس کا یہ دور ختم ہوتا ہے حضرت علی کی شہادت پر رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضرت علی کو شہید کرنے والے وہ خارجی تھے. عبد الرحمن ابن ملجم خارجی طبقے سے تعلق رکھتا تھا جو پہلے حضرت علی کے لشکر کے شامل تھے، لیکن جب حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ تحکیم اور ثالثی کی تجویز قبول کر دی تو وہ ناراض ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے حاکم اور حکم، ان الحکم الا للہ. یہ انسانوں کو حکم کیوں بنا لیا گیا؟ اور اس میں اتنی شدت اختیار کی کہ وہ علیحدہ ہو گئے، اس لیے انہیں خوارج کہا گیا. انہوں نے رائے یہ قائم کر دی جو مسلمان کبھی کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر قرار پائے گا. جب کافر ہوگا تو گویا کہ مرتد ہے تو واجب القتل، اس کا مال، اس کی عزت سب مباح ہے. یہ ہمارا سب سے پہلا گمراہ ترین فرقہ تھا. انہی میں سے 3 افراد نے بیٹھ کر اسکیم بنائی کہ یہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کو اگر میدان سے ہٹا دیا جائے تو شاید مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی ختم ہو جائے اور مسلمان پھر کسی ایک خلیفہ پر راضی ہو جائے. اور یہ تینوں کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت علی کافر ہیں، ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری عبد الرحمن ابن ملجم نے لی. حضرت معاویہ قاتل ہیں، ان کے لیے کسی اور کو اسائن کیا گیا. عمرو بن العاص قاسم ہیں، ان کے لیے کسی اور کو اسائنمنٹ دی گئی. ہوا یہ کہ حضرت عمرو بن العاص وہ تو اس روز فجر